مسجد کی تعمیر بڑی عظمت والا کام ہے۔ کتنی عظمت والا کام ہے کہ اللہ جل جلالہ اپنے جلیل الپیغمبروں سے مسجد کو تعمیر کروا رہے۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کا لقب ہے، جد الانبیاء ہے، مسجد کی تعمیر کر رہے خود مستری بن کر۔ جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے تعمیر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو اتنی عظمتیں دی کہ جو بھی عمرے کے لیے طواف کرتا ہے یا حج کے لیے طواف کرتا ہے، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ طواف کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم کے پاس آ کے ادا کرے۔ یہ مقام ابراہیم ہے کیا؟ یہ وہی پتھر ہے جس پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ اب اس کے اوپر ایک خول سنہری رنگ کا چڑھا دیا گیا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اب اندازہ کریں جس پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اس پتھر کی اتنی اونچی عظمت ہے تو بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے ابراہیم کی کتنی اونچی شان ہوگی۔ تو مسجد کی تعمیر اتنا اونچا عمل کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے، اور دوسری روایت میں یبتغی بہ وجہ اللہ، بنانے میں صرف اللہ کی رضا کو چاہتا ہو، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کریں گے۔ اب کتنی بڑی مسجد کوئی بنائے، بہت عالی شان بنائے، چھوٹی سی بنائے، چنانچہ دوسری روایت جامع ترمذی کے اندر ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، صغیراً کان او کبیرا، چاہے چھوٹی مسجد بنائی یا بڑی مسجد بنائی، دونوں کے اوپر یہ فضیلت ہے، اللہ جل جلالہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کریں گے۔ اب چھوٹی کتنی چھوٹی؟ سنن ابن ماجہ کے اندر ایک اور روایت نے آپ نے اس کی بھی وضاحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، کتنی؟ جتنا چیل کا گھونسلہ ہوتا ہے، اگر اس کے برابر بھی کسی نے مسجد میں حصہ لیا تو اللہ جل جلالہ اس کے لیے بھی جنت کے اندر محل تعمیر کریں گے۔ چنانچہ عباسی خلفاء میں خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ گزرے۔ پہلے جو خلفاء گزرے ہیں نا بادشاہ، ان کو تعمیراتی کاموں کا بڑا شوق ہوتا تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید چونکہ نیک دل بادشاہ تھا، اس نے سوچا عالی شاہ محل اعلیٰ درجے کا بناؤں، میں چلا جاؤں گا محل خالی، کیوں نہ ایسی چیز عالی شان بناؤں، میں دنیا سے چلا بھی جاؤں تو وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو خلیفہ ہارون الرشید نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا اور بغداد کے اندر اعلان کر دیا کہ وہ مسجد خلیفہ ہارون الرشید صرف اپنی جیب سے بنائے گا، نہ بیت المال سے 1 روپیہ لے گا اور نہ ہی لوگوں سے اس کے بارے میں کوئی چندہ اکٹھا کیا جائے گا۔ چنانچہ مستریوں کو بلا لیا گیا، انجینئروں کو بلا لیا گیا، مسجد کی جگہ متعین کر دی گئی، تعمیراتی کام شروع ہو گیا۔ اب بغداد میں رہنے والا ایک غریب آدمی تھا جو دن کو مزدوری کرتا، جتنی مزدوری کرتا جو پیسے ملتے، رات کو اپنے بیوی بچوں کا پیٹ اس سے بھرتا، اس سے اس کا گزر بسر چل رہا تھا۔ لیکن جب اس نے یہ اعلان سنا تو اس کے دل میں حسرت آئی کہ اللہ کا گھر ہے، رب کا گھر، تو یہ سب کے لیے اس میں ہے کہ لوگ تعاون کریں، تو ہمارے اوپر پابندی کیوں لگائی گئی؟ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ تیرا گھر تعمیر ہو، میں بھی اس میں حصہ ڈالوں۔ حالانکہ غریب آدمی اور روزانہ دہاڑی کرنے والا آدمی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کروڑوں اربوں کی بات نہیں ہے، اس جذبے کی بات ہے، انسان کس جذبے سے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے۔ چنانچہ اس نے دن میں مزدوری کی، جو مزدوری کے پیسے آئے، کسی جگہ سے جو اینٹیں ملتی تھی اینٹیں لی، لے کے جہاں مسجد بن رہی تھی رات کے اندھیرے میں گیا اور جا کے اس کے مٹیریل میں جو چیزیں اس نے لی تھی وہ رکھ دی چپ کے، کسی کو نہیں بتایا کیونکہ اعلان تھا، کوئی تعاون نہیں کر سکتا۔ اب خلیفہ ہارون الرشید رات کو جب سویا تو سو کے خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے گویا جنت کے 2 محل اس کے سامنے کر دیے۔ جنت کے ایک محل کے باہر لکھا ہوا ہے ہارون الرشید، کہ یہ جنت کا محل ہارون الرشید کے لیے، چونکہ مسجد تعمیر کر رہے ہیں، اور دوسرے محل پہ اسی مزدور کا نام لکھا ہوا تھا کہ یہ اس کا۔ ہارون الرشید کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یہ محل تو میرا ہے، میں اس محل میں جا کے دیکھوں یہ کیسا ہے، یہ تو میرے ایک رعایا کے ایک فرد کا ہے۔ تو کہتے ہیں میں جانے لگا تو اس کے گیٹ پہ جو چوکیدار کھڑا تھا اس نے کہا نہیں آپ اندر نہیں جا سکتے، یہ آپ کا نہیں ہے، اپنے محل میں جائیں۔ تو ہارون الرشید نے کہا یہ تو میری رعایا کا فرد ہے تو میں جا سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ رعایا یہ ساری دنیا میں چلتی ہے، یہاں آخرت میں کوئی رعایا نہیں۔
چنانچہ خلیفہ ہارون الرشید جب اٹھا، صبح اپنے دربار میں آیا، اپنے وزیروں سے کہا فلاں نام کا آدمی ہے، اس کو تلاش کر کے لاؤ۔ اسے لا کے ہارون الرشید کے سامنے کھڑا کیا گیا تو ہارون الرشید نے پوچھا بھئی بتاؤ تم کیا عمل کرتے ہو کہ جنت میں جتنا بڑا محل میرا اتنا بڑا محل ہی اللہ تعالیٰ نے تمہارا بنایا۔ اس نے کہا آپ بھی جانتے مزدور آدمی ہوں، کوئی اتنا لمبا چوڑا تو کوئی میرا عمل نہیں، جو کماتا ہوں رات کو گزر بسر ہو جاتا ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے اللہ کو میری یہ نیکی پسند آئی ہو، جب آپ نے مسجد بنانے کا اعلان کیا اور یہ بھی اعلان کیا کہ کسی کا چندہ قبول نہیں کیا جائے گا، تو میرے دل میں آیا کہ اللہ کا گھر ہے، میں اس میں ضرور حصہ شامل کروں گا۔ میں نے اپنی مزدوری سے چند اینٹیں لے کر آپ کی مسجد کے مٹیریل میں رکھ دی تھی، ہو سکتا ہے اس نیکی کی برکت سے اللہ نے میرے لیے جنت میں محل بنا دیا۔ اب دیکھیں چند اینٹیں اس نے لگائیں مسجد کی تعمیر میں، اللہ جل جلالہ نے اس کے لیے بھی اتنا ہی بڑا محل بنایا جتنا ہارون الرشید کے لیے بڑا محل بنایا۔